من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نور الاولین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیہ فصیحہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو۔ اے اللہ، تو رحمان رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، سمیع الدعا ہے۔ تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، بانی مجلس کے پروردگار تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں ان کی نسلوں کو شاد و آباد فرما، دن رات ترقیاں عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں خوشیاں عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جو پڑھنے والے، جو سننے والے، جو اہتمام کرنے والے ہیں، جو جس لحاظ سے بھی صحیح کرنے والے ہیں، پروردگار ان سب کو بہترین اجر عنایت فرما، تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں پروردگار عالم قبول فرما۔ اے اللہ، جس کی جو بھی نیک حاجات ہے، ان نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو دن رات ترقیان عنایت فرما۔ اے اللہ، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، ان کے اتحادیوں کو نیست و نابود فرما، ان کے اصلوں کو ناکارہ فرما، کل مومنین اور مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں مولا کے خدمتگاران میں شامل فرما، مولا کو ہم سے راضی فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جو بھی اس کی زندگی کے اندر جس شعبے کو آپ لے لیں، ہر شعبے کی حیات کا نام علم ہے۔ جو بھی زندگی کے آپ کے شعبے ہیں، ان سب کی حیات کس کو کہتے ہیں؟ اس کی حیات کا نام علم ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، زندہ اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ میں قرآن اور رسول کی احادیث کے مطابق جملے ادا کر رہا ہوں۔ زندگی اسے ہی کہتے ہیں، حیات اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہوا کرتا ہے، ورنہ سانس تو جانور بھی لیتا ہے۔ بھائی، سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، سانس لینے کا نام حیات نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر آل محمد نے یہ بتا دیا، دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ ہماری زندگی وابستہ ہے 4 چیزوں کے ساتھ، اگرچہ کہ تعداد اب ہزاروں کے اندر آ گئی ہے، لیکن بنیادی چیزیں 4 ہیں۔ وہ کیا ہے؟
آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ چار چیزیں ہیں کہ جس کا مجسمہ حضرت انسان ہے۔ پہلے کہا تھا عناصر اربع، آج کی تحقیق نے کہا نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہزاروں بلکہ اب ہزاروں سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن بنیادی کیا ہے؟ چار ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی اور پانی۔ اور پھر ان کی کرامت دیکھیے گا، جب یہ چار ملتے ہیں تو ایک وجود دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ جو بنے ہیں انہی چار چیزوں سے مل کے بنے ہیں نا، اور پھر جب آپ ان چار چیزوں سے مل کے بنے ہیں تو اب غور کریے گا کہ وہ چار ملے، ان چار سے کتنے سارے بن گئے، اور پھر ان کا کمال یہ دیکھیں، بنتے 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 اتنے ہو گئے ہیں کہ اربوں میں تعداد پہنچ گئی ہے۔ بھئی ایسا ہی ہے نا کہ اربوں میں تعداد ہے انسانوں کی اب روئے زمین پہ جو موجود ہیں، جو چلے گئے ان کی بات نہیں ہے، جو سب موجود ہیں اربوں میں تعداد ہو گئی ہے۔ جب زندگی کے یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی کے رنگ چار ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ان چار چیزوں کو یہ چار ملے، ان سے نہ جانے کتنے رنگ دنیا میں وجود میں آ گئے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی رنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ چار چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں ان کے چار اصل ہیں، ان چار ہی سے دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں کہ جو آپ اب کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے رنگ ہیں، تو جتنے بھی رنگ ہیں وہ کتنے سے مل کے بنے ہیں؟ وہ چار چیزوں سے مل کے بنے ہیں۔ پہلا رنگ کون سا ہے؟ پہلا سرخ رنگ ہے۔ یہ سرخ رنگ ہے کہ جس سے دنیا کے جتنے رنگ بنے ہیں۔ دوسرا رنگ سبز رنگ ہے کہ اس سے سارے رنگ مل کے بنے ہیں۔ تیسرا زرد رنگ ہے۔ چوتھا امام نے فرمایا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دیکھیں یہ چار رنگ ہے کہ جس کے سبب سے دنیا میں جتنے بھی آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان چار کی کرامات ہے۔ یہ چار جو ملے ہیں، ان چار رنگوں سے اب جتنے بھی دنیا کے اندر آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے سبب سے ہیں؟ ان چار رنگوں کے سبب سے ہیں۔ ایک سفید ہے، ایک سبز ہے، ایک زرد ہے، اور ایک کون سا ہے؟ ایک لال ہے۔ ان کے سبب سے دنیا میں جتنے بھی رنگ ہیں ان چار کے سبب سے ہیں۔ اگر یہ رنگ نہ ہو تو دنیا بے رنگ ہو جائے۔ بھئی جتنی بھی دنیا ہے یہ ساری بے رنگ ہو جائے۔ جتنے بھی رنگ ہیں ان چار کے سبب سے ہیں۔ تو اب وہ بات جو میں نے کسی موقع پہ آپ سے کہی تھی نا، ان باتوں کو ملا لیتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے کہ وہ جاننے والے نہیں جاننے والے ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ جب مولا سے سوال کیا گیا، وہ روایت جو میں اکثر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے اس پوری دنیا کا سینٹر کسے بنایا ہے؟ اس پوری دنیا کا سینٹر اللہ نے بنایا کس کو؟ مکے کی سرزمین کو۔ یہ مکے کی سرزمین پوری دنیا کا مرکز ہے۔ اگر آپ دنیا کو ناپنا شروع کریں گے تو زمین کا سینٹر کیا ملے گا؟ یہ کعبے کی سرزمین، یہ مکے کی سرزمین۔ پھر آپ مکے سے کہیں گے مکہ ہم چاہتے کہ تیرا سینٹر تلاش کریں، تیرا سینٹر کہاں پر ہے؟ بھائی مکہ تو ساری دنیا کا جو زمین ہے اس کا سینٹر ہے نا۔ آپ نے کہا ہم چاہتے مکہ تیرا سینٹر تلاش کرنا کہ تیرا سینٹر کیا ہے، تو آواز آئے گی کہ حرم کی زمین مکے کا سینٹر ہے۔ تو علی کے چاہنے والے نے کہا ہے حرم کی زمین ہم چاہتے ہمیں پتا چلے تیرا سینٹر کون سا ہے۔ بھئی ہم چاہتے تیرا سینٹر کون سا ہے، تو حرم کی زمین کہے گی میرا سینٹر جسے کہتے ہیں اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا سینٹر ہوں۔ تو اب علی کا چاہنے والے آگے بڑھا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو تھام کے کہا اے خانہ کعبہ ہم چاہتے پتا چلے تیرا سینٹر کون سا ہے، ہم تیرا بھی سینٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب علی کے چاہنے والے نے کہا ہم چاہتے تیرا سینٹر پتہ چل جائے، تو کعبے نے کہا میرا سینٹر وہ ہے جہاں پر علی پیدا ہوا ہے۔ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یا
اللہم صل علی۔ بھائی ماشاءاللہ درود بہت زور سے پڑھا، آپ سے تھوڑا آہستہ سے پڑھ دیں تاکہ باہر آواز نہ جائے۔ اللہم صل علی محمد۔ تو اب کعبے نے کہا میرا جو سینٹر ہے اس کو نام کیا ہے؟ وہ ہے وہ اس جگہ جسے جوف الکعبہ کہتے ہیں، جہاں پر علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ذوالفقار بھائی ایک عجیب بات یہ ہے، دن رات آپ نے روایت میں سنا ہے کہ اسی کے سینٹر میں جو خانہ کعبہ ہے، اسی کے سینٹر میں چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے، پھر اسی کے سینٹر میں آخری آسمان پر جسے عرش کہتے ہیں، آسمان سے آگے چلے جائیں تو وہاں پر اللہ نے عرش کو بنایا ہے۔ بھئی عجیب بات یہ ہے، یہ بات ذہن میں یاد رکھنا نوجوانوں، دنیا کے جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل نہیں ہے، وہ سب کا سب نقل ہے۔ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے وہ نقل ہے، فوٹو کاپی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب بات سمجھ نہیں، بھائی جو کچھ وہاں ہے اس کی فوٹو کاپی زمین کے اوپر ہے، جو کچھ وہاں پر ہے اس کی فوٹو کاپی زمین پر ہے، یاد رکھیے گا۔ تو عزیزو یاد رکھنا، اللہ نے اسی خانہ کعبہ میں دیکھیں سب سے بلند کون ہے؟ سب سے بلند عرش۔ تو عرش کے سینٹر میں اللہ نے کس کو رکھا؟ بیت المعمور کو۔ پھر بیت المعمور کے سینٹر میں کسے رکھا؟ خانہ کعبہ کو میں، خانہ کعبہ کو۔ امام نے فرمایا اگر عرش کے سینٹر سے کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ آ کر خانہ کعبہ کے سینٹر میں گرے گی۔ بھئی عرش کے سینٹر سے اتنے بلندی پر ہے، وہاں سے کوئی چیز پھینکی جائے وہ کہاں پر گرے گی؟ وہ خانہ کعبہ کے سینٹر میں آ کر گرے گی۔ تو عجیب بات یہ ہے، بھئی ذوالفقار بھائی کہیں گے مولانا صاحب، مہدی بھائی کہیں گے مولانا صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، خانہ کعبہ یہاں پر بنا دیا، وہاں پر بیت المعمور بنا دیا، وہاں پر عرش بنا دیا، بھئی یہاں خانہ کعبہ کیوں بنایا؟ وہاں پر بیت المعمور کیوں بنایا؟ وہاں پہ عرش کیوں بنایا؟ میں نے کہا عام سی بات ہے، دن رات مشاہدے کی بات ہے، اعتراض کی بات ہے ہی نہیں۔ بھائی بیت المعمور میں آپ تو نہیں جا رہے، وہاں تو فرشتے جا رہے ہیں، عرش پہ آپ نہیں جا رہے، وہاں تو فرشتے جا رہے ہیں۔ تو بھائی پھر بھی ہم نہیں سمجھے کہ یہی تو سمجھا رہے تھے کہ جو خاک کا رہنے والا تھا اس کے لیے خاک کا گھر بنایا، جو لطیف تھے ان کے لطیف گھر بنایا ہے۔ بھائی ہم بنے خاک کے، ہم خاکی تھے تو گھر بھی خاکی بنایا، مٹی کے گارے کا بنا دیا کہ تم اس کا طواف کرو۔ اب فرشتے وہاں پر طواف کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ خاکی نہیں ہے، وہ لطیف بدن کے مالک ہیں، تو ان کے لیے گھر بھی لطیف بنایا ہے۔ تو جیسی مخلوق ہے ویسا گھر بنایا گیا۔ تو مولا سے سوال کیا گیا تھا، وہ بات جو ذہن میں آپ کے ہوگی، مولا سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا بتائیں خانہ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ چکور ہے، کیونکہ خانہ کعبہ چکور ہے، اسے خانہ کعبہ اس لیے کہتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا مولا یہ بتائیں خانہ کعبہ کو چکور کیوں بنایا؟ بھئی اسے کیوں چکر بنایا؟ امام نے کہا اس لیے بنایا کیونکہ یہ بیت المعمور کے سینٹر میں ہے، وہ اس کے سینٹر میں ہے۔ کہ مولا تو اس کے سینٹر میں ہونے سے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ نے اسے چکور بنایا تھا، اسے بھی چکور بنا دیا۔ تو اب کوئی آپ جیسا مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا مولا یہ تو بتائیں اللہ نے بیت المعمور کو چکور کیوں بنایا؟ بھئی اس کو بنانے کی وہ علت ہوگی۔ امام نے کہا اسی لیے چکور بنایا، وہ کس کے؟ وہ عرش کے سینٹر میں تھا، اس لیے اللہ نے بیت المعمور کو چکور بنا دیا۔ تو آپ جیسے مولا نے کہا مولا یہ بتائیں اللہ نے چکور اسے کیوں بنایا؟ کہ اس لیے بنایا کیونکہ اللہ نے عرش کو چکور بنایا تھا۔ بھئی عرش کو چکور بنایا اسی لیے اللہ نے اسے بھی چکور بنا دیا۔ تو پھر اس نے سوال کیا مولا اللہ نے عرش کو چکور کیوں بنایا؟ اتنا تو بتا دے۔ تو بھائی اللہ نے اگر عرش کو چکور بنایا ہے اس کی وجہ بھی تو ہوگی۔ امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بیت العرش جو ہے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں اس کو اللہ نے 4 ہیں ایسے جو عرش کو اٹھائے ہوئے، اس لیے وہ چکور تھا، اللہ نے عرش کو چکور بنا دیا۔ جو عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش، کیونکہ وہ 4 تھے
وہ 4 کلمے یاد رکھنا، وہ 4 کلمے تھے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے عرش کو چکور بنایا۔ کہ مولا وہ 4 کلمے کون سے تھے؟ کہ ایک کا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، چوتھا تھا واللہ اکبر۔ یہ جسے آپ کیا کہتے ہیں تسبیحات اربع، کہ یہ 4 کلمے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ حامل عرش ہیں، یہ 4 تھے، اسی لیے اللہ نے کیونکہ یہ 4 ہے تو 4 کونے بنائے، انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کہ بظاہر یہ 4 ہیں، در حقیقت اللہ کے 4 رنگ ہیں۔ یہ 4 رنگ ہیں جو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ کا بظاہر تو یہ 4 کلمات ہیں جنہیں آپ تسبیحات اربع کہتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے؟ یہ 4 رنگ ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک سفید ہے، ایک زرد ہے، ایک لال ہے، ایک سبز ہے۔ تو اب تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا نوجوانوں، آپ کو سمجھانا ہے، اپنے بزرگوں سے دعا لینی ہے کہ دن رات سنتے ہیں نا، جب رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا مصلی پہ آتی تھی، جب صبح کے وقت میں آتی تھی، رنگ کچھ اور ہوتا تھا، یعنی پورا کا پورا مدینے کے اندر ایک رنگ پھیرتا تھا جسے سرخ رنگ کہتے ہیں۔ اور کبھی فاطمہ زہرا مصلی پہ آتی تھی، تمام کا تمام سفید ہو جاتا تھا، کبھی فاطمہ زہرا آتی تھی، تمام کا تمام زرد ہو جاتا تھا۔ تو بھائی وجہ کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا وہ 4 کلمے ہیں، جو 4 کلمے ہیں وہ 4 رنگ ہیں، اور وہ چاروں کے 4 رنگ جس سے ظاہر ہوتے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی دن رات آپ نے سنا ہے نا کہ اصحاب نے دیکھا کہ تمام کا تمام سرخ ہو گیا، مدینہ پریشان ہو کر یا رسول اللہ کہ رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ یہ تمام کا تمام سرخ ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ آواز آئی میری بیٹی فاطمہ مصلی عبادت پہ آ گئی ہے۔ پھر ایک وقت میں دیکھا تمام کا تمام سفید ہو گیا، چمکنے لگا، پھر پریشان یا رسول اللہ اب یہ کیوں چمک رہا ہے، کیوں سفید ہو گیا؟ کہ اس لیے میری بیٹی فاطمہ مصلی کی عبادت پہ آئی ہے۔ تو عزیزان محترم فاطمہ زہرا مصلی پہ آتی ہیں تو رنگ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اب تو بات سمجھ لیں 4 رنگ حقیقی، باقی سارے کے سارے اسی کا پرتو ہے، اسی سے سارے رنگ نکلے ہیں۔ دنیا والوں یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس کائنات میں جتنے بھی تمہیں رنگ نظر آ رہے ہیں یہ صدقہ ہے فاطمہ زہرا کا۔ محمد محمد۔ اچھا بھئی ایک چیز ہے جو آپ نے تو سنا ہوگا دن رات، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے نا، جبریل گیا آسمان کے پر رسول کے ساتھ معراج کے اوپر، کیا دیکھا تھا وہاں؟ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے سونے کی اور چاندی کی اینٹیں ہیں اس سے گھر بنا رہے ہیں، تو گھر بناتے 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 رک جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جبریل یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کام کر رہے ہیں، گھر بنا رہے، گھر بناتے بناتے رک جاتے، یہ رک کیوں جاتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا فرشتوں نے کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ گھر جب بنتا ہے جب مٹیریل آ جائے۔ بھائی آپ کے پاس اینٹ ہو، بجلی ہو، سریا ہو، جب ہی تو آپ گھر بنائیں گے نا۔ کہ یا رسول اللہ جب یہ آ جاتا مٹیریل تو گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ یہ جنت میں جو گھر بن رہا ہے اس کا مٹیریل کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جو زمین میں بیٹھ کے تسبیحات اربع پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے جنت میں مٹیریل پہنچ جاتا ہے، جنت میں گھر تعمیر ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیحات اربع ہے۔ دیکھیں لفظ کیا ہے؟ تسبیحات اربع، یہی ہے نا تسبیحات اربع۔ اچھا آپ فاطمہ زہرا کی تسبیح کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں اس کو۔ تو عزیز یاد رکھنا، تو جو جنت کی مالکہ ہے جب اس کی تسبیح پڑھی جائے گی اللہ کہے گا جس جو مالکہ میں نے بنائی ہے فاطمہ زہرا کی، یہ اس کی تسبیح کو پڑھ رہا ہے، اے جنت کے مکی کام کرو، اس نے وہاں تسبیح پڑھی ہے یا گھر بنانا شروع کر دو۔
کیونکہ یہ تسبیح ہے، تسبیحات اربع۔ عزیزان محترم دیکھیں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک آپ کا ارادہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو ارادے دو ہیں، ایک آپ کا ارادہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ ہے، لیکن یاد رکھنا ہوگا وہ جو اللہ کا ارادہ ہے۔ بھئی ارادہ تم بھی کر رہے ہو، ارادہ اللہ بھی کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ کا ارادہ ہے۔ لیکن ایک کام ہو جائے گا، تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، پروردگار بیڑا کیا پار کا دیکھ تو بھی ارادہ کر رہا ہے، میں بھی ارادہ کر رہا ہوں، لیکن ہوگا وہ جو میں چاہ رہا ہوں۔ لیکن اگر تو یاد رکھ، اگر تو نے اپنے ارادے کو میرے ارادے کے مطابق ڈھال دیا تو تیرا ارادہ بھی پورا ہو جائے گا۔ دیکھ ہوگا تو وہ جو میرا ارادہ ہے، لیکن اگر تو نے اپنے ارادے کو میرے ارادے کے مطابق ڈھال دیا تو یاد رکھنا جو تیرا ارادہ ہوگا اللہ اسے بھی پورا کر دے گا۔ اور یاد رکھ اگر تو نے میرے ارادے کو اپنا ارادہ نہیں بنایا تو یاد رکھ تیرا ارادہ پورا ہونے والا نہیں ہوگا وہ جو میرا ارادہ ہے۔ تو اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی مرضی ہے، آیا اللہ کے مطابق سر جھکا دے یا اکڑ کے رہے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی رضا کے مطابق سر جھکا دیا تو آپ کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی، سر اکڑا لیا تو اللہ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہی بتا دیا بندے سر جھکا دے، تسلیم کر دے، تو یاد رکھنا جتنا جھکتا جائے گا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی۔ بھائی دیکھیں عجیب بات ہے نا، آپ چاہتے ہیں آپ کا سر بلند ہو، آپ بھی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں سر بلند ہو، تو بھائی ہم تو چاہتے ہیں سر بلند ہو، اللہ کہہ رہا سر جھکا، اب میں چاہ رہا ہوں کہ سر میں بلند رہے، اللہ کہہ رہا سر جھکا، تو اب میں کیا کروں؟ اب میری چاہتے سر بلند ہو جائے، اللہ کہہ رہا سر جھکا۔ اللہ نے کہا اگر میرے مطابق تو نے عمل کر دیا میرے ارادے کے مطابق، دیکھ وہ ہو جائے گا تو تو چاہ رہا ہے، لیکن ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہوگا۔ تو پروردگار میں چاہتا ہوں میرا سر بلند ہو جائے، اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں تیرا سر جھک جائے، لیکن یاد رکھنا میرے ارادے کے مطابق تو نے سر جھکا دیا، جتنا جھکتا چلا جائے گا اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ہوگا تو وہی جو میرا ارادہ ہے، لیکن میرے ارادے کے مطابق تم نے کام کیا ہے تو پھر تیرا سر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہی وجہ ہے آل محمد نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، جس کے پاس علم کا قطرہ ہے اسے تعلیم دی ہے۔ یاد رکھنا اگر تم نے اپنے زندگی کے امور کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دیا تو یاد رکھ لینا اگر تمہارے زندگی کے معاملات اللہ کی رضا کے مطابق ڈھل گئے تو یاد رکھنا جو دنیا کی چاہت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، جو آخرت کی چاہت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، تمہیں آخرت بھی مل جائے گی۔ اور لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تم نے اللہ کے آگے سر نہ جھکایا۔ کیا کہا پروردگار نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو صاحبان ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سر کو جھکا دیتے ہیں، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں رہنے والے جنتی لوگ ہیں، اور فقط جنت نہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ کون؟ شرط ہے ان الذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لے کر آئے، دوسری شرط ہے وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح ایمان کا ثمرہ ہے، جو ایمان کا ثمرہ ہوتا ہے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اور جب عمل صالح اور ایمان مل جائے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا کے آگے سر جھک جائے گا۔ امام فرماتے غور کریے گا، آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہے، حق نواز بھائی آپ کے ساتھ بھی ہے، مہدی بھائی آپ کے ساتھ بھی ہے، ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ جو ہمارا دوست ہو ہمارے ساتھ رہے۔ امام فرماتے کہ ہماری تمنا یہ ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دوست ہو وہ ہمارے ساتھ رہے، یہ ہماری تمنا ہے، ہماری چاہت ہے جو ہمارا دوست ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے کہ اللہ کی تمنا کچھ اور ہے پھر ہم اپنی تمنا اللہ کی تمنا کے مطابق کر لیتے ہیں،
پھر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ نہیں، اب تک ہم نے چاہا تھا یہ ہمارا دوست تھا، یہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن اللہ نے چاہا جدا کرنا تو اب یہ نہیں چاہیں گے ہمارے ساتھ رہے۔ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہم اس کے مطابق سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ تو امام نے فرما دیا دیکھو ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جس میں میں نہیں ہوتی، جس کے وجود کے اندر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا سر اللہ کے آگے جھک جائے، اور اس طرح جھکے کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، اس انداز سے جھکے۔ تو پھر ملے گا کیا؟ ملے گا یہ اسے کہا دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنتی ہیں، فقط جنتی نہیں ہے بھئی۔ ہم آ گئے کراچی کے اندر، کوئی یہاں پر آیا حیدرآباد سے، کوئی آیا خیرپور سے، کوئی آیا سکر سے، کوئی آیا پنجاب سے، تو عزیزو غور کریے گا، تو کوئی مر گیا، کسی نے کہا سندھ لے کر جاؤ، کسی نے کہا پنجاب لے کر جاؤ، کسی نے کہا سرحد لے کر جاؤ، تو بھائی جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے؟ کہ نہیں، کہ جس نے سر جھکا دیا ہے، عمل صالح کیا، کیا ہے یہ اصحاب الجنہ، یہ اصحاب ہم فیہا خالدون، یہ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ہم تو کچھ دن کے مہمان ہیں، یہاں کراچی میں آ گئے، ایک وقت آ گیا، اگر انتقال ہو گیا، ابھی ظاہر گئے تھے بھائی، گئے تھے نا ظاہر، تو کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی بھائی دفن ہو گیا، کوئی یہاں گیا، تو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں جائے گا۔ تو عزیزوں کہیں رہنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جس کمال کے سائے میں رہو ہمیشہ اس سے وابستہ رہو۔ تو یہی وجہ ہے اگر عمل صالح کر لیا، ایماندار ہو گئے اور تم نے اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا، تو اللہ نے کہا یہ اصحاب الجنہ ہیں، اور اصحاب الجنہ بھی ایسے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت مجھ سے دور ہونے والے نہیں ہے، میں جہاں پر بھی ہوں گا اسی جگہ کو جنت بنا دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دیا۔ جو اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکا دے، پروردگار عالم نے اس کے لیے جنت کا مقام بنا دیا ہے۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے آگے سر کو نہیں جھکایا، آپ کو معلوم ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام کلیب ہے۔ کیا نام ہے؟ کلیب۔ امام فرماتے ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب بھی اس کے سامنے ہماری کوئی بات کی جاتی، کوئی بھی بات کی جاتی کہ رسول خدا نے یہ فرمایا، علی نے یہ فرمایا، فاطمہ زہرا نے یہ فرمایا، امام حسن نے یہ فرمایا، امام حسین نے یہ فرمایا، امام محمد باقر نے یہ فرمایا، امام جعفر نے، کہ جب بھی کسی کا نام لے کر اس کے سامنے بات کی جاتی فوراً کہتا میں نے تسلیم کیا۔ اللہ اکبر، وہ اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جب بھی اس کے سامنے کہتے امام جعفر صادق نے کہا، امام محمد باقر نے کہا، تو جہاں پر امام کا نام آ گیا اس نے یہ نہیں کہا میں یہ کہتا، فوراً کہا کہ میں نے تسلیم کر لیا، میں نے سر کو جھکا دیا۔ اس لیے نام اتنے عظمت والے لے لیے، ان کے سامنے میں نہیں ہوتی ہے، ان کی بارگاہ میں تسلیم ہوا کرتا ہے۔ تسلیم، سر کو جھکا دینا، جو رضا معبود ہو اس معبود کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ دیکھیں امام نے فرمایا کہ انسان کی زندگی 3 حالتوں کے اندر ہے۔ آپ کی زندگی کبھی بلا میں مصیبت کا شکار ہے، کبھی قضا کا شکار ہے، اور کبھی نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں۔ امام نے فرمایا جب 3 حالتوں میں انسان کی زندگی ہے، اگر انسان بلا میں مبتلا ہو گیا، مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو امام نے فرمایا اب اس پہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ کے رضا کے آگے سر جھکا دے۔ اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا، مصیبت میں مبتلا کر دیا، تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میری نجات مل جائے تو کرنا کیا ہے کہ مجھے کرنا یہ ہے کہ میں صبر کروں، صبر کروں گا کیونکہ اب صبر مجھے واجب ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے۔ فرمایا اب کرنا کیا ہے کہ اسے صبر کرنا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کبھی انسان پہ قضا آ گئی، کوئی مر گیا، اب کرنا کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دینا ہے۔ اب سر کو جھکاؤ کیونکہ اللہ نے موت دی ہے، تو جب اللہ نے موت دی تو ہم نے تو دیکھا ہے، اے اللہ تجھے ہمارے گھر نظر آیا تھا، تجھے کوئی اور نظر نہیں آیا،
دوسرے تو مر رہے ہیں، ہمارا باپ مر گیا دوسرے کے باپ زندہ ہے، یہ تک کہا جاتا ہے کہ ہمارا باپ مر گیا دوسرے کے باپ زندہ ہے، ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا۔ تو خبردار نہیں، جب اللہ کی طرف سے قضا آ جائے تو تمہارے پاس یہ تسلیم ہونا چاہیے۔ اب تسلیم تمہاری واجب ہو گئی۔ پھر چوتھا کا تیسرا امام نے کہا اور جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اب شکر تم پہ واجب ہو گیا ہے۔ تو اب جملہ کہہ دو، جب نعمت آ جائے تو شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے، سر کو جھکانا تسلیم کرنا یہ انسان کی افضلیت کی علامت ہے۔ تو اب بات جب سمجھ میں آ گئی کہ جب نعمت ملتی ہے تو شکر ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے تو صبر ہوتا ہے۔ یا علی موت کا بستر ہے، شب ہجرت ہے، یا علی حملہ ہونے والا ہے، علی تجھے موت کے بستر پہ سونا ہے، اور مولا سے کہا یا علی تجھے موت کے بستر پہ سونا ہے، مولا علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، علی نے اتنا کہا یا رسول اللہ اتنا بتا دے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، رسول خدا نے کہا تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ علی نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ۔ ہم کہیں گے یا علی یہ تو صبر کا مقام ہے، آواز آئے گی تم کہتے ہو صبر کا مقام، میرے نزدیک شکر کا مقام ہے، اس لیے کہ میرے سونے سے اللہ کے رسول کی جان بچ رہی ہے۔ اللہم صل علی علی کے لیے شکر کا مقام ہے کہ موت کے بستر پہ علی سو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی جان بچ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم تسلیم اسلام نام کس کا ہے؟ پہلا میرے مولا علی کا خطبہ۔ اسلام نام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا جائے۔ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں تو امام نے فرمایا دیکھو سب سے پہلی معرفت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو۔ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا یہ بتا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، اور اگر تم نے اللہ کی رضا کے آگے سر کو نہ جھکایا تو پھر یقین جان لیجئے گا کہ ایمان بھی نہیں ہوگا، صاحب ایمان بھی نہیں ہوگے، مسلم بھی نہیں کہلاؤگے۔ تو اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکانا ہے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا، جس نے جہاں جہاں پر بھی اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکایا، دنیا والوں نے سر کو جھکانا چاہتا، اللہ نے کہا دیکھو میری رضا کے آگے انہوں نے سر کو جھکا دیا ہے، اب کائنات کی کوئی مخلوق ان کے سر کو نہیں جھکا سکتی۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے۔ جس حسین مولا کے سر کو جھکانا چاہ رہے تھے، جو جھکانے والے تھے وہی مولا حسین کے سر کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اس لیے کہ جس نے اللہ کی رضا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا اب کائنات میں کوئی اس کے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہوگا کہ کائنات کا عرش بھی اس کے آگے خاک نظر آئے گا، کیونکہ اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکایا ہے۔ اور تاریخ نے کہا اے میثم تمار ایک رضا پروردگار ہے۔ کیا پروردگار کی رضا ہے؟ کہ رضا یہ ہے کہ تیری زبان کو کاٹا جائے گا ہماری محبت کے اندر۔ یا علی کیا ہوگا؟ اے میثم تمار تیری زبان کو کاٹا جائے گا، تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، تیرے جسم کو پرندے نوچ کے کھا جائیں گے۔ جناب میثم تمار نے کہا مولا اتنا بتا دے کتنی دفعہ ہوگا، یہ بتائیں کتنی دفعہ ہوگا؟ میثم تمار ایک دفعہ ہوگا۔ تو علی کے چہرے والے کا خدا کی قسم یا علی اگر 70 بار مجھے سولی پہ لٹکایا جائے، 70 دفعہ میری زبان کو کاٹا جائے، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کے گلیوں میں پھر جائے تو یا علی سن لیجیے گا میں کبھی بھی آپ کی ولایت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو مجھے گوارا ہے میرے جسم کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، گلیوں میں بکھر دیا جائے، میں اس پہ راضی ہوں کہ علی علی کرتے ہوئے جان میری نکل جائے۔ تو آج مجھے بتا دے میثم تمار جو راضی ہو گیا، آج میثم تمار مل گیا یا دنیا کے افق کے اندر اس کا نام باقی، آواز آئے گی کہ جنہوں نے زبان کاٹی تھی وہ مر گئے ہیں، جس کی زبان کٹی وہ زندہ و جاوید ہو گیا ہے۔ یا تو اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکانا ہے۔ بس جس نے اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکایا وہ کون کون نظر آئے؟
وہ میثم تمار نظر آئے، وہ ابو ذر نظر آئے، وہ قمر نظر آئے، وہ میثم تمار نظر آئے، جو عمار یاسر نظر آئے، مالک اشتر نظر آئے۔ اب مجھے جس کے میں نام لے رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک ہے، ایک طرف وہ ہے رسول نے کہا من کنت مولا ہو فَعَذَا عَلِيٌّ مولا، یا رسول اللہ یہ علی کو مولا اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بنا رہے ہیں؟ رسول کی بات رسول کہہ رہے ہیں، جب پتہ ہے کہ رسول بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، پھر کہہ رہے بتاؤ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ رسول نے کہا تمہیں نہیں پتا میں بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا؟ کہ اچھا اگر علی کو اللہ کی طرف سے بنا رہے، اللہ سے کو آسمان سے پتھر نازل ہو۔ دیکھیں سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ولی بنایا ہے، علی کو ولی مان نہیں رہا، سر جھکا نہیں رہا ہے۔ جب سر نہیں جھکایا تو نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ یہ ملا اچھا اللہ سے کو آسمان سے پتھر نازل کرے جو یہ سر جھکانے والا نہیں ہے۔ ایک آیا کہا اپنی طرف سے بنا رہے ہیں رسول کی اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے، دوسرے آئے اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تیسرے آئے بتائیں اللہ کی طرف سے اپنی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے آتے رہے۔ سلمان آئے سلام کیا، سوال نہیں کیا، اپنی طرف سے بنائے اللہ کی طرف سے، کیونکہ معلوم ہے بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں سلمان نے نہیں کیا، لیکن ہاں کسی نے کہا اللہ سے کو پتھر نازل ہو، پتھر نازل ہوا۔ تو اللہ نے جب پتھر نازل کیا جو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب میں آپ کے حوالے سوال کر رہا ہوں، جس نے سر کو جھکایا اور ایک نے سر کو نہیں جھکایا، فرق کیا رہ گیا؟ آپ کہیں گے مولانا فرق یہ ہو گیا کہ جس نے جھکایا ہمیشہ کے لیے رحمت اللہ ہو گیا، جس نے سر نہیں جھکایا لعنت اللہ ہو گیا۔ اور یہی تو بات ہے نا، جس نے اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکایا ہے وہ کیا بنا ہے؟ وہ رحمت اللہ ہو گیا۔ جس نے سر نہیں جھکایا وہ لعنت اللہ ہو گیا۔ تو اب قیامت تک مثال دی جائے گی، ایک سر کو جھکانے والا تھا، ایک سر کو نہ جھکانے والا تھا۔ تو عزیزان محترم یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے لیے فقط کہانیاں قصہ نہیں ہے، یہ کائنات کی حقیقتیں ہیں۔ اے بندہ الہی تیری زندگی میں کبھی مصیبتیں ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی مشکلات ہیں، کبھی تیری زندگی نعمتوں کے اندر غرق ہے، کبھی کوئی تیرا عزیز مر گیا، رشتہ دار مر گیا، تو یہ کتنی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اتنا بتا دے اللہ کے آگے سر جھکا ہے یا باغی ہو گیا ہے؟ یہ اب تو اپنے آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نوجوانوں خاص طور پہ آپ سنیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ آیا اگر سر تسلیم نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ باغی ہو جائیں گے۔ باغی ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آیا رحمت اللہ بنیں گے، لعنت اللہ بنے گا انسان؟ لعنت اللہ بن جائے گا۔ سر جھکا دیا، مجھے آپ بتا دیں، چلیے بات سے بات آئی ہے، جناب سلمان کون؟ کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ مولانا صاحب گھر میں رات کا کھانا نہیں کھانا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے مولانا صاحب بھی میرے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ رات کو گھر میں کھانا نہیں ہوگا، آج میرے فاقے سے گزاروں گا۔ میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات صحیح ہے، مجھے اتنا بتا دو کہ سلمان کون ہے؟ مولا کا صحابی سلمان کون؟ سلمان وہ ہے کہ جس کے پاس گھر اتنا بڑا گھر ہے سلمان کا، اگر گھر کے اندر سر جاتا ہے تو پیر گھر سے باہر آ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا گھر ہے سلمان کا کہ اگر گھر میں لیٹتا ہے، سر اگر اندر ہو گھر کے تو پیر باہر چلے جاتے ہیں، اور اگر پیر اندر آ جائیں تو سر باہر چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا سلمان کا گھر، کوئی گھر نہیں ہے سلمان کا، ایک چھوٹا سا خیمہ جس میں سلمان کی زندگی ہے۔ کتنا چھوٹا اندازہ لگائیں گے کہ سر اندر ہو تو پیر باہر چلا جاتا ہے، پیر باہر ہو تو سر، اگر پیر اندر ہو تو سر باہر چلا جاتا ہے۔ وہ سلمان جس کے پاس کھانے کو نہیں، وہ سلمان جس کی زندگی مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر ہے۔ مجھے آپ بتا دیں آل محمد کے دو واقعات آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو نبی کا بیٹا ہے، ایک وہ ہے کہ جو نبی کا خون نہیں ہے، نبی کی اولاد نہیں ہے۔ ایک بیٹا وہ ہے جو نوح کا ہے، جو غرق ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اسے بچا دے۔ آواز آئی کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا ہے، غرق ہو رہا ہے، کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ سلمان کون ہے؟
سلمان ایران کا رہنے والا فارسی، رسول اکرم کون؟ عرب کے رہنے والے۔ اس عرب کے رہنے والوں میں رسول کے کتنے لوگ موجود ہیں؟ گھر کے خاندان کتنے موجود؟ سب ہیں، لیکن رسول اکرم نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اگر کہا تو السلمان من اہل البیت، یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ تو جو سگا بیٹا ہے اسے کہا جا رہا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اور سلمان کون ہے؟ سلمان وہ ہے جو فارس کے رہنے والے، کہا جا رہا ہے کہ سلمان من اہل بیت، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو عزیزان محترم، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اتنی غربت میں سلمان کی زندگی ہے، رسول کہہ رہے ہیں یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اور وہ نبی اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، اللہ نے آگ کر دیا۔ سلمان کا عمل اتنا عرفہ والا ہے، اس کے عمل کی وجہ سے رسول نے کہا، رسول نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے۔ اگر کسی کو کہا ہے تو سلمان کو کہا یہ میرے اہل بیت میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وہ عمل کرے جو اللہ چاہتا ہے، اس کا رسول چاہتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لیتا ہے، تو یقین جان لے وہ کہیں کا بھی مقیم ہو، رسول اکرم کہیں گے یہی تو وہ ہے جو سب سے میرے قریب رہنے والا ہے۔ اس میں قید نہیں ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رسول کے سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ اگر سیرت کے مطابق نہیں ڈھالا تو پھر یقین جانیے آپ کے پاس دولت بھی ہوگی، انبار بھی ہوگی، گاڑیاں بھی ہوں گی، بینک بیلنس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کے پاس مولا حسین نہیں ہے، آپ کے پاس مولا متقیان نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کو کہ سر تسلیم میں خم کرنا ہے یا باغی بننا ہے۔ جس نے سر کو جھکا دیا وہ سلمان بنا، ابو ذر بنا، مقدار بنا، عمار یاسر بنا۔ جس نے سر کو نہ جھکایا بس عزیز، یہی وجہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے مطالعے میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے آل محمد کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے علی کا گھر مسجد کے سین میں کھلا چھوڑا ہے، ہمارا گھر کھلا ہوا نہیں، کیوں؟ علی تو مسجد کے گھر میں آ جا رہے، ہم سب کے دروازے بند کر دیے، کیوں علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ رسول نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، مجھے اللہ نے حکم دیا، مجھے اللہ نے حکم دیا، اس لیے علی کا دروازہ کھلا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ جیسے بھی میں نے قضا بتائی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے اختیار میں بہت کچھ نہیں، عزیز نہیں، آپ نے پورے آزاد ہیں، کچھ مجبور بنایا گیا، کچھ آزاد بنایا گیا۔ جب کسی سے پوچھا، ذوالفقار بھائی، جب کسی نے پوچھا مولا سے یا علی بتاؤ ہم کتنے آزاد ہیں اور کتنے آزاد نہیں، مولا نے کہا آسان سا جملہ ہے۔ امام نے کہا اپنا پیر اٹھا، اس نے ایک پیر اٹھا لیا، امام نے کہا دوسرا پیر اٹھا لے، کہا یا علی یہ تو نہیں اٹھا سکتا، یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ امام نے کہا بس تو اتنا ہی آزاد ہے اور اتنا ہی مجبور ہے۔ میں جملہ کہہ دوں یہاں پر، اتنا ہی تو آزاد ہے، اتنا ہی مجبور۔ ایک پیر اٹھا سکتا، دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ تو میں جملہ کہہ دوں، چلو چلتے ہیں خیبر کے میدان میں۔ خیبر کے میدان میں جب پہنچتے ہیں، سب نے دیکھا علی نے در خیبر کو اٹھا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، علی نے در خیبر کو اٹھا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، علی نے در خیبر کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری نگاہ خیبر کے دروازے پر ہے، میری نگاہ علی کے پیروں کے اوپر ہے۔
دیکھو علی کے پیر کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ علی کے پیر زمین پہ نہیں، غور کریے گا۔ میرے مولا نے اس سے کہا تھا بتا کتنا آزاد ہے، کتنا مجبور ہے، ایک پیر اٹھا لے، اس نے اٹھا لیا، کہ دوسرا اٹھا کر یا علی نہیں اٹھا سکتا، اب مجبور ہوں۔ تو وہاں علی نے بتایا دیکھو تمہاری مجبوری یہ ہے کہ ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا نہیں اٹھا سکتے ہو۔ جب خیبر فتح ہوا اور لوگ کہہ رہے یا رسول اللہ علی کے ہاتھ میں در خیبر ہے، علی رسول خدا نے کہا نہیں، تم ہاتھ کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے پیر کو دیکھ رہا ہوں، علی کے پیر دیکھو۔ کہا یا رسول اللہ علی کا پیر زمین پہ نہیں ہے، تو علی نے بتا دیا دیکھو تمہارا اختیار کہاں تک ہے، میرا اختیار کہاں تک ہے، تم ایک پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، میں علی وہ ہوں، دونوں پیر میرے فضا کے اندر موجود ہیں۔ بس عزیزو وہ علی بتا رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا اختیار رکھتے ہوئے بھی کتنا خدا کے آگے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ یا علی 19ویں رمضان ہو کی شب، یا علی تجھے ضرب لگے گی، کہتے یا رسول اللہ اتنی شدت سے انتظار شب کا، اتنی شدت سے انتظار کہ جیسے ایک انسان شدید پیاسا ہو اور اسے ٹھنڈا پانی مل جائے، علی کی ایسی طرف ہے۔ اور یہی تڑپ کربلا میں زہرا کے لال کی نظر آئی۔ ایک چھوٹا سا بے شیر ہے کہ جس کا نام علی اصغر ہے۔ آپ نے دیکھا عاشور کے دن آپ عمل کرتے ہیں نا، 7 دفعہ آگے جاتے ہیں، 7 دفعہ پیچھے، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ، اللہ کی رضا کے آگے سر کو جھکا دیا۔ ہاں عزیزو بس تاریخ کہتی ہے ایک بچی ہے کہ جس کا نام سکینہ ہے۔ عزادارو جب مولا حسین جا رہے تھے، مولا حسین کی زندگی کا آخری دن تھا، جب مولا ذوالجلال پہ سوار ہوئے نا، تاریخ کہتی ہے مولا نے ذوالجلال سے کہا ذوالجلال مجھے مقتل گاہ کی طرف لے چل، اولاد والوں ذوالجلال آگے نہ بڑھا۔ ایک بار میرے مولا نے ذوالجلال کی گلے میں باہیں ڈال کر کہا ذوالجلال مجھے پتا ہے صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے، کبھی عباس کا لاشا، کبھی مولانا محمد کا لاشا، اے ذوالجلال بس آخری زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا۔ اولاد والوں جیسے ہی کہا نا، ذوالجلال کی آنکھوں میں آنسو آئے، سموں کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ ننھی سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی، اور کہہ رہی ہے ذوالجلال میرے بابا کو نہ بھیجا، جو بھی گیا واپس نہ آیا۔ عزاداروں وہ جملے سنے ہیں، جب مولا حسین نے دیکھا ایک بار میرے مولا ذوالجلال سے اترے، اور ذوالجلال سے اترنے کے بعد سکینہ کو پیار کیا۔ وہ تمام گفتگو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے مسائل آگے جانا ہے۔ عزاداروں وہ جملہ جو آپ سے کہنا ہے، آپ کو وقت یاد آ گیا نا، تو امام حسین کی جو سکینہ کی گفتگو ہوئی تو کیا ہوئی تھی؟ امام نے کہا بیٹی سکینہ جب تک تو میرے سینے پہ آ کے لیٹ نہیں جاتی تیرے بابا کو سکون نہیں ملتا، بیٹی یہ کام کر آج اپنے بابا کے سینے پہ آ کے سو جا۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ جناب مولا حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، ادھر سکینہ سینے پہ لیٹی، مولا حسین کو سکون ملا۔ سکینہ کے معنی سکون کے، کیونکہ مولا حسین کو سکون ملتا تھا اس سے۔ عزیزو بس تاریخ کہتی ہے امام حسین کا آخری دن ہے، کون سینے پہ؟ سینے پہ سکینہ ہے۔ عزاداروں آؤ یہ لٹا ہوا قافلہ جب زندان شام میں پہنچا نا، عزاداروں ایک ایسے زندان میں آل محمد کو قیدی بنا کے رکھا گیا کہ جس کی چھت نہیں تھی۔
अज़ादारों जब धूप पड़ती थी ना, आले मोहम्मद के चेहरों पे धूप पड़ा करती थी। अज़ादारों तारीख कहती है कि जब नमी आती थी तो आले मोहम्मद के जिस्म पे आके गिरा करती थी। और रिवायत ये कहती जब सुबह होती थी ना, एक बच्ची ज़िंदान शाम के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती थी और जब परिंदों को उड़ता हुआ देखती कि परिंदे जा रहे हैं तो सकीना रोक कर सवाल करती है, पुप्पी अम्मा ये बताएं ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। और लाद वालों मेरे मौला की मैं जनाब ज़ैनब कहती बेटी सकीना ये अपने आबो दाने की तलाश में जा रहे हैं। अज़ादारों जब शाम होती परिंदे वापस पलटते तो सकीना रोकर पूछती है, पुप्पी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। तो जनाब ज़ैनब कहती बेटी सकीना ये अपने घरों को वापस जा रहे हैं। अज़ादारों जैसे घर का नाम आता सकीना रोकर कहती पुप्पी अम्मा हम कब अपने वतन को जाएंगे, पुप्पी अम्मा कब कैसे रिहाई मिलेगी। अज़ादारों बस वो वक्त भी आ गया। रिवायत कहती है कि बच्ची हमेशा कैद खाने में अपने बाबा को याद करके गिरिया करती थी। अज़ादारों रिवायत कहती एक दिन बहुत ज़्यादा गिरिया किया इस बच्ची ने, बहुत ज़्यादा गिरिया किया ना। यजीद ने कहा ये कौन रो रहा है। का हुसैन के सीने पे सोने वाली बच्ची अपने बाप को याद कर रही है। अज़ादारों एक वक्त बच्ची सोई हुई थी, जब बेदार हुई गिरिया किया ना तो यजीद ने कहा अच्छा काम करो हुसैन का सर बच्ची को पहुँचा दो ताकि बच्ची को सुकून मिल जाए। अज़ादारों जब सकीना बेदार हुई गिरिया करती है, कभी कहती है पुप्पी अम्मा अभी मेरे बाबा आए थे कह रहे थे ना फिकर सकीना तू बहुत जल्दी मेरे पास आने वाली है। कभी कहती थी मेरे बाबा यहाँ आए हैं, कभी कहती वहाँ है। अज़ादारों रिवायत कहती है एक बार मौला हुसैन का सर आया। अरे सकीना ने क्या काम किया, मौला का सर लिया, मौला से खिताब करके कहने लगी बाबा आपको क्या बताऊं, बाबा आपके जाने के बाद मेरे तमाचे मारे गए, बाबा मेरे कानों से बुंदे उतार लिए गए, बाबा आपके जाने के बाद मेरे दामन में आग लगा दी गई। अज़ादारों बच्ची फरियाद कर रही थी। एक बार क्या काम किया, सकीना ने सर को लिया अपने सीने पर रखा एक जुमला का बाबा जब आपकी जिंदगी का आखिरी दिन था आप मेरे सीने पे, मैं आपके सीने पे सोई थी, आज बाबा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, बाबा अपनी बेटी के सीने पे सो जा। अज़ादारों तारीख कहती है बेटी ने क्या काम किया, मौला हुसैन का सर लिया अपने सीने पे रखा, इधर सर रखना था। अरे ज़ैनब ने कहा सकीना की आवाज नहीं आ रही, आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए ज़िंदान शाम, अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा मुझे मसाइब पढ़ने, आए ज़िंदान शाम अभी रुक जाइएगा मसाइब पढ़ने। अज़ादारों बस वो वक्त भी आ गया, बच्ची बार बार पूछती थी कब बदल जाएंगे। अज़ादारों यजीद ने कहा कैसे रिहाई मिलती है। ज़ैनब ने कहा मैं अपने माँ जाए हुसैन को जी भर के रो नहीं पाई, मैं चाहती हूँ एक हुजरा खाली करा दिया जाए, अपने भाई हुसैन की मजलिस मुनक्किद करनी है। अज़ादारों मजलिस मुनक्किद की गई। का कोई और फरमाइश है, का फरमाइश ये है हमारे जो तबर्रुकात लूटे गए थे वो तबर्रुकात वापस लौटाए जाए, जो चादर छीनी गई थी चादर लौटाई जाए। अज़ादारों एक दश्त में चादर आई का हमारे सर मिलाए जाए। अज़ादारों इधर सर आए उधर चादर आई, जैसे ही चादर आई और सर आया सरों में अब्बास का सर आया, एक अब्बास का सर आ रहा है। अज़ादारों जैसे ही अब्बास का नाम आया अरे बीवियों ने अपने हाथ चादर की तरफ बढ़ाए, अरे सारी चादर बुलंद हो गई, एक छोटी सी चादर बाकी रह गई। हाय सकीना जज़ाकुम रब्बुकुम, अरे सकीना रह गई ज़िंदान शाम में। अज़ादारों अली की बेटी ने छोटी सी चादर ली, एक बार काफिले को ठहराया गया, ज़िंदान शाम में गई, एक कब्र नजर आई, चादर को कब्र पे रखा। का सकीना हमेशा सवाल करती थी ऐ फूफी अम्मा कब वतन जाएंगे, बेटी काफिला जा रहा है, खुदा हाफिज। हाँ
अज़दारो अली की बेटी चली करबला में अपने भाई का चेहरा मनाने के लिए, बस आखिरी जुमला है अज़दारो, इधर चेहरा मनाने के लिए बहन आई। अज़दारो रिवायत कहती है बहन आई, अपने आप को भाई के कब्र पे गिरा कर रोकर कहती है भैया अपनी बहन को माफ कर देना, ये तेरी एक अमानत थी जो तूने मुझे दी थी। अरे जिंदा में शाम में तेरी सकीना को